علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جناب، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 72 پڑھیں گے، لیکن اس میں جو موضوع آ رہا ہے وہ پیچھے ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کی کتاب پر وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ بھی یہ 5 چیزیں ممکن ہے تو ذہن میں ہو تو تمہارے پاس کوئی سبب ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ بتائی اوپر کہ تم نے اسے سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، تو لہذا تمہاری زبان میں غور و فکر تم نے کیا اور تمہیں اس کتاب کا پتہ ہے۔ ایسے ہی تھا جی۔ جی دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ یہ کوئی نئی نرالی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہارے آباد آج تک اسی قسم کا قرآن یا ان کا نام تورات اور زبور انجیل تھا، وہ آتا رہا ہے، تو تم اس پیغام کو پہچانتے بھی ہو، لہذا تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جی اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس پر آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تمہارے اندر رہا ہے، وہ انسان تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے، تو وہ جنون بھی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ تم اس کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہو۔ تو یہ 4 چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، تو درمیان میں ایک جملہ معترضہ بھی آتا ہے، اور وہ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی حق جو ہے وہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو آسمان اور زمین وہ تباہ و برباد ہو جائیں یا ان کے اندر فساد برپا ہو جائے۔ یہ پڑھا تھا جی۔ جی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ ایک نصیحت ہے ان کے لیے، اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب 5ویں چیز اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو نصیحت کر کے اس کی فیس جیسے لیتے ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر، تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھی آدمی فیس پے نہیں کر سکتا، تو وہ کوئی ہیلے بہانے بناتا ہے، تو اس کے لیے لفظ خرجن اور خراج کا لفظ آیا ہے یہاں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ویسے یہ لفظ پڑھ چکے ہیں لیکن اب بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ ام تسألہم خرجن فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین۔ مطلب تیسری یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آمدنی کا ذریعہ جس طریقے سے آج کل کے لوگوں نے بنا رکھا ہے ہمارے قرآن مجید کو یا دین اسلام کو، اور ایک پخنڈ بازی بنا رکھی ہے، اور کتنے کتنے پیسے وہ لیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہوتا تو پھر بھی آپ کہتے کہ بھی ایک ذریعہ معاش ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے کسی اجر کا تقاضا ہی نہیں کرتے، نہ کسی نبی نے کبھی کیا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ جی بالکل تو رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ یہ ہے کہ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، تو ان کو مرہون منت آپ کا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ چیزیں رکھ کے ہم 5ویں چیز پڑھنے لگے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، یا
उनसे किसी या खराब तो उनसे किसी या उनसे सवाल करता है। तुम हाँ उनसे जी, सवाल खर्जा का तर्जमा करना है। खर्जा असल में खिराज, आमदनी का जरिया। खर्जा अजर भी होता है कि कोई काम अगर कर रहा हो आदमी तो उसका अजर मांगे तो वो खर्च हो सकता है। तो दो चीजें ज़हन में आपके डालना चाह रहा हूँ कि एक तो आमदनी और दूसरा ये है कि अजर, इवज कौन सा करना है? इवज मुआवजा मुआवजा। मांगते हैं। मुआवजा। चलो, मस्तूर। मुआवजा जी। वैसे ये है कि जो मेहनत करके कोई लिया जाता है तो वो मुआवजा भी कहलाता है और उजरत, अजर भी कहलाता है। तो हाँ, हम दोनों का मिला के करते हैं, देखते हैं कि भी कौन सा लफ्ज मौजू आपको लगता है। हम तसअलुहुम खर्जा, या तू उनसे कोई उजरत मांगता है, या तू उनसे कोई अजर मांगता है, या कोई तू उनसे मुआवजा मांगता है। कौन सा अच्छा लगा? उजरत अजर ज्यादा बेहतर उजरत। अजर उजरत। चलो, अब आगे वैसे फखराजु रब्बिका, तेरे रब की उजरत फिर बनेगा जी जी। तेरे रब का मुआवजा, तेरे रब की दी हुई आमदनी। तो हम इसका मुआवजा करते अजर हैं तो क्या, या तू उनसे कोई मुआवजा मांगता है तो फखराजु रब्बिका खैर, तो तेरे रब का मुआवजा क्या है? बेहतर बेहतर है। है। तेरे रब का मुआवजा बहुत बेहतर है। रून जब आ जाता है तो उसके अंदर जो तनवीन आती है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि अल्फाज ऐसे आपके सामने आ जाएं कि वे बहुत कहाँ से आ गया। तो जुमला जो नकरा होता है उसके अंदर अगर तनवीन आ जाए, वैसे नकरा तो बगैर उसके भी आ जाते हैं ना, तो तनवीन आ जाए तो उसके अंदर जो छुपी हुई चीज होती है वो बहुत होती है। जी अरबी जुबान का जो मिजाज है मैं उसके जिक्र कर रहा हूँ। तो इसका तर्जमा करते हैं कि या तू उनसे कोई मुआवजा मांगता है तो तेरे रब का मुआवजा बेहतर है कि बेहतर है। बजाय हम कह रहे हैं बहुत बहुत बेहतर है, बेहतर क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है। क्यों जी? जी 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 सर। तो तर्जमा करें जरा ये बेहतर सर। अपने दाऊद भाई। जी अम तस अलुहुम खर्जन, या तो उनसे कोई मुआवजा मांगता है, फखराज रब्बिका खैर खैरुन, तो तेरे रब का मुआवजा बहुत बेहतर है। वहुव खैरुर राज़िकीन, तो राजिक किसको कहते हैं? रिज़्क़ रिज्क देने देने वाला। वाला। रिज़्क़ देने रिज़्क वाला। देने वाला। तो राजिकीन उसकी जमा है। खैरुर राजिकीन रिज़्क देने वालों में से बेहतरीन है। वहुवा खैरुर राजिकीन का तर्जमा क्या होगा? और वो और अल्लाह वही रिज्क देने बेहतरीन वालों में से रिज़्क़ देने वाला है, और वो रिज़्क देने वालों में से बेहतरीन सबसे है, बेहतर। इसलिए कि जो इंसान ने कुछ रिज़्क देना है किसी को तो उसकी हद है एक, कि उसके पड़ोले में से दाने जो हैं वो जनाब खत्म हो जाने हैं। क्यों जी? जी 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 लाइटर मूड में मैं कह रहा हूँ पड़ोले को इस्तेमाल करने के लिए जी। जी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो चीजें हैं वो तो लामादूद हैं, मुतलिक हैं। ऐसे ही है जी। जी 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 सर। तो वो है, वो बेहतरीन रिज़्क देने वालों वाला में है, से वाला जी है। बेहतरीन है। बल्कि बेहतरीन रिज़्क देने वालों में से है नहीं है, रिज़्क देने वालों में से बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। व इन्नका, और और बेशक तू बेशक तू और और बेशक बेशक वो तू, बेशक तू, हाँ जी बेशक तू, ये तो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान, और तेरी वजह से, और तू उन पर एहसान कर रहा है अल्लाह से वो लेके। व इन्नका, और बेशक तू तू और बेशक तू, ला, यकीनन यकीनन यकीनन, तदऊहुम, उनको उन्हें बुला रहा है। बुलाता है,
ان کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں ترجمے ہو جائیں گے, پریزنٹ انڈیفینیٹ بھی اور پریزنٹ کنٹینیوس, دونوں ترجمے کر رہے ہیں ہو جائیں گے. تو بے شک تو انہیں بلاتا ہے الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. سیدھے سیدھے راستے راستے کی طرف, کہ تو ان سے نہ کوئی اجر لیتا ہے, فری آف کاسٹ تو ان کو پرہار کر بھی رہا ہے. تو اور ہے بھی سیدھا راستہ, اور سیدھا راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے. جی جی آگے بھی پڑھتے ہیں تیسری آیت بھی. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور بے شک وہ بے لوگ شک وہ لوگ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ, جو جو آخرت پر جو ایمان آخرت نہیں پہ لاتے. ایمان نہیں لاتے. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, عن الصراط, راستے سے راستے اس سے ہاں یہ ہے کہ وہ اس سیدھے راستے سے, الصراط آ رہا ہے اوپر, جو صراط مستقیم ہے یہاں آ کے وہ الصراط ہو گیا, وہ اس راستے سے لا یقیناً یقیناً ناکبون ہٹنے والے ہیں. ہٹنے والے، ناقبون جی, ہٹنے والے، ناکبون جی راستے سے ہٹنے والے، والے ہیں. ہٹنے والے ہیں. جی, جو صحیح راستہ سے اٹھ سے ہٹ جانا, اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا, کترا کے نکل جانا, یہ سارے ناقب ایک ہوگا, ناقبون وہ ہٹنے والے ہیں. تو یہ تینوں ملا کے کریں گے تو پھر اس کی زیادہ سمجھ آئے گی. جی پروفیسر صاحب اگر ہیں تو میرے سامنے ہم نہیں آتی. تسألهم خرجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ فخراج رب کا، اور آپ کے رب کی اجرت خیر بہت بہتر ہے. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ انہیں بلاتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون کہ جو نہیں ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں. جی, وہ سیدھے راستے یقیناً ہٹنے والے ہیں. اچھا جی, کیا بھی ہوا اس کے معنی آتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں وہ آ رہا ہے تو یا زیادہ بہتر رہے گا. اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ 5 چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائیں کہ ممکن ہے آپ کا دماغ کے اندر یہ چیز ہو, یہ چیز ہو, تو یہ آخری چیز تھی. تو شکریہ جی. اب آگے جی چلیں. آیت نمبر آ رہی ہے 75. تو یہ جو آیات ہیں تھوڑا سا اوپر کیجئے گا کیسر بھائی. ہاں جی, بس اتنا ہی. اچھا, پچھلی آیت کے اندر یہ تھا کہ بھئی جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنی کیا کہیں گے مرضی کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, ان کے دل میں وہ کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس حد سے جواب دہی نہیں ہے. لہذا وہ 5 ہی چیزیں ان کے اپنے آپ کو فریب مطلب دینے کے لیے تھیں جو ان کی عادت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ اگلے جو آ رہی ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ. دوبارہ پڑھتا ہوں, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہاں جناب یہ چیز جو ہے, ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ اس کے کرتے ہیں تشریح بھی. لیکن یہ آیت جو اتاری ہے اس کا جو شان نزول یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دفعہ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا, اور وہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی,
اور بخاری کے اندر آتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے 7 سال اسی قسم کے کر دے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں کی طرح. تو وہ ہم نے سورہ یوسف کے اندر جو پڑھی ہے بات، وہ کیا تھی وہاں، کیا اس سرزمین پر کیا ہو گئی تھی؟ قحط خالی ہو گئی تھی. قحط سالی ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو کہا تھا کہ وہ 7 سال تھے. تو اس قسم کا کر دے، تو اسی قسم کے عذاب کے اندر یہ لوگ بھی مبتلا ہو گئے. ایک تو تشریح یہ ہے. دوسری تشریح یہ ہے کہ غزوہ بدر مطلب ہوا تو جو بدر کا تھا وہ ایک سزا ملی عذاب کی صورت میں. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی دفعہ اب یہ تشریح چونکہ ہوئی ہے تو لہذا اس کو یا پہلے بلکہ اس کے بارے میں آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب جو قیامت کا ہے یا بالکل مسمار کر دینے والا کسی قوم کو، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے لوگوں کو. یہ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، جی جی یہ سب کو یاد ہے. پچھلے جو صورتیں تھی اس کے اندر پڑھا تھا کہ چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ پہلے دیتا ہے. جی اگر اس سے وہ نہیں آتے صحیح راستے پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس قوم کے حالات کو اتنا اچھا کر دیتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتی ہے. اب وہ خوشحال قوم ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان پر حجت تمام کر دیتا ہے کہ یہ اب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، تو پھر وہ بڑا عذاب آتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر مطلب آئیں گی، یہ جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں. ایک تو قحط، ایک غزوہ بدر، اور ایک یہ ہے کہ چھوٹا عذاب ہے اس لیے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو تکلیف انسان کو دی ہوئی ہے، یہ ہم نے تکلیف کے اندر آپ ایسے بتائیے کہ انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا اللہ سے دور ہوتا ہے جو ایمان والا ہے؟ قریب ہوتا ہے. قریب ہوتا ہے. چلو ایمان والا. اچھا جو نہ ایمان والا ہو اس کے لیے بھی جی درمیان اس کے لیے بھی ہے کہ حضرت اکرمہ کا اگر آپ دیکھتے ہیں اکرمہ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے اپنا جب فتح مکہ ہوا تھا، کشتی پر بیٹھے تھے. جی جی اور کشتی پر بیٹھے تو وہ آگے جا کے کشتی والوں نے کہا کہ بھئی اب کشتی ڈول رہی ہے تو لہذا اللہ ہی کو پکارو. تو وہ چھوٹی تکلیف تھی، تو اس چھوٹی تکلیف میں بھی انہوں نے اپنے دیوتے اور دیوتیاں ان کو چھوڑ کے کس کو پکارنا شروع کر دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. یہ میں تاریخ میں سے ایک آپ کے سامنے مطلب چیز بیان کر رہا ہوں. یہاں بھی یہ ہے کہ اور اس وقت حضرت اکرمہ صرف اکرمہ تھے، ایمان نہیں لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ لوگ اس وقت اللہ کو پکار رہے ہیں اور میں اسی اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دوسری طرف جا رہا ہوں، تو واپس آ گئے تھے اور ایمان بھی لے آئے تھے. مفہوم بتا رہا ہوں، کیوں جی ایسے ہی واقعہ ہے نا. جی جی تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عذاب جس صورت ہے چھوٹا عذاب، یہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے بھی دیتا ہے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں. یہ تو ہو گیا نا پہلے، کیوں جی؟ جی لہذا یہ رکھ کے اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے یہ تکلیف دور کر دے، قحط سالی ختم کر دے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آرڈر دینا ہے، ختم ہو جانی ہے، تو وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کرتے. رحم کرتے. اچھا جی یہی بن رہا ہے جی. جی جی اور اگر ہم ان پر رحم کرتے وَكَشَفْنَا، اور ہم کر دیتے. ان کو کھول دیتے. ہم دور کر دیتے. جی کشفنا، کشفا، کشفا، اور آخر میں آتا ہے کشفتو اور کشفنا، ہم نے دور کیا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان پر رحم کرتے اور ان سے دور کر دیتے کیا؟ ماں، وہ چیز بہم، جس ان کے کے لیے. ساتھ من درن، کوئی تکلیف ہے
جی کوئی ضرر ہے. تکلیف ہے. ہاں تو یہ اس کا ترجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں. اگر ہم ان پر رحم کر دیں یا کر دیتے اور ان سے وہ چیز دور کر دیتے جس سے انہیں تکلیف ہے. تکلیف ہے. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا. لا تو لا یقیناً تو یقیناً. لجو نیا لفظ ہے. لجو کا مطلب ہوتا ہے اڑے رہنا، اصرار کرنا کسی چیز پر، دوبارہ وہی کام کرنا. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ تو یہ ہے تو وہ ضرور اڑے ہی رہتے، ضرور اصرار کرتے. کس میں؟ فی طغیانہم، اپنی اپنی سرکشی سرکشی میں، اپنی سرکشی میں وہ اصرار کرتے. یا مہون پہلے پارے میں پڑا ہوا ہے. وہ بھٹکتے اور پھرتے. بھٹکتے رہتے. بھٹکتے رہتے. جی بھٹکتے رہتے. ٹھیک ہے. تو یہ ترجمہ لو کے ساتھ آ گیا ہے، ماضی کے ساتھ آیا ہے. تو یا مہون جب آ رہا ہے تو یہ پھر ماضی بعید بن جاتا ہے اگر پہلے ماضی آ جائے تو. جی اب اس کا ترجمہ جناب کون کریں گے یہاں تک، یہاں سے اس کا؟ میں کرتا ہوں. جی کریں. جی وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیتے اور ان سے وہ چیز دور کر دیتے جس سے انہیں تکلیف ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یقیناً وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرتے اور بھٹکتے رہتے. جی بہرحال اصرار کے بجائے اڑے رہتے زیادہ ہمیں ہماری فہم کے نزدیک نہیں ہے. جی اڑے رہتے. جی اڑے. ہاں جی جی اڑے رہتے. ٹھیک ڈٹے ہے. رہتے. اچھا اس کا ترجمہ ویسے اس طریقے سے بھی ہوا ہے، مستقبل میں بھی ہوا ہے. جی کہ تقدیر میں چونکہ لکھا جا چکا ہے تو وہ اڑے رہیں گے. تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم پر رحم کریں اور ان سے وہ تکلیف دور کر دیں جس سے انہیں تکلیف ہے تو وہ اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے. یا مہون اور وہ بھٹکتے رہیں گے. یہ بھی ترجمہ ہوا ہے. ہاں جی یہ بھی کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. میرا خیال پہلے ہے والا؟ پہلے والا ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ آگے جو آیت جی آ رہی پہلے ہے والا. وہ جی اخذ نہ بالکل ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں بتا رہا ہوں کہ بھئی ترجمہ اس کا ہے، پہلے والا ترجمہ کرتے ہیں. جی اگلی جو ہے نا آیت اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو عربی جو لغت ہے اس کے وہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. یہ دو چیزیں ہیں جی. یہ وہ چیز ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عذاب دیتا ہے چھوٹا، اور اس لیے دیتا ہے کہ انسان راہ راست پر آ جائے، عاجزی دکھائے، اللہ کے سامنے گر گرائے، تضرع کرے. تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو اس کے اندر جو دو لفظ ہیں وَمَسْتَكَانُوا، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے پڑھ چکے ہیں جی لفظ یہ مستقام، یہ سورہ آل عمران میں پڑھا. آل عمران میں پڑھا تھا. جی کیا معنی کیے تھے؟ یہ سستی دکھانا. سستی دکھانا. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی آئیں گے اس لیے کہ اس کا جو مادہ ہے نا کانا، کچھ نے کہا ہے، کچھ نے کہا ہے جی ساکانا ہے جی، اور دونوں نے سب نے جو کیا وہ یہ ہے کہ عاجزی دکھانا. جی جی وَمَسْتَقَانُوا. جی اور انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے. سب کے لیے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. جی یہاں تو ابھی ہم اس کا ماضی بعید میں ترجمہ کریں گے. تضرع کیا ہوتا ہے؟
तदर्रु, आजिजी से ये बताएं जरा। ये भी आजिजी और गिड़गिड़ाना इनके भी ये साथ दो है चीजों अलग। का, हाँ जी, ये मैं के यही कह रहा था ना कि ये हम तदर्रुह, सीखते हैं। अच्छा, तदर्रु जो है ये दो चीजों का मजमुआ है, एक खशियत और जो खुशू और खुदू। खुशू होता है जो दिल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर हो तो उसको खुशू कहते हैं, और उसके साथ आजिजी पैदा होती है। क्यों जी? हाँ जी 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 अच्छा, दूसरा दूसरा जो लफ्ज है वो है खुदू। खुदू क्या होता है अरबी जुबान में कि जो जिस्म के आज़ा हैं इनको झुका देना कि भाई हमारी आजिज़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाहिर हो। जी सरशार भाई, मैंने क्या कहा था खुशू और खुदू के बारे में? ये खुशू जो होता है ये दिल में आजी और खौफ का एहसास होना खुशू कहलाता जी, है। और खुजू और उससे आजिज़ी हो जाना, ठीक है। और आजिज होना। और खुजू जब हम जिस्मानी तौर पे अपने पूरे जिस्म को आजाना अंदाज में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो उसको खुजू कहते हैं। इन दोनों को जमा कर लें तो वो तदर्रुह बन जाता है अरबी का। क्यों जी? जी हम जी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो गिड़गिड़ाते नहीं थे, ठीक है जी। जी जी गिड़गिड़ा। हमने गिड़गिड़ाने के माने किए हुए हैं, लेकिन आज हमने कुछ सीखा अरबी जुबान का लफ्ज। अच्छा, अब यहाँ चीज ज़हन में ये रखनी है कि पहले लफ्ज है वालक़द अख़ज़नाहुम, माजी का है ना हाँ जी 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 जी। ठीक है। फमस्तकानू लिरब्बिहिम, वमा आगे क्या आ रहा है? यतज़र्रहू, यतदर्रऊन। अब इसके पीछे माजी है तो इसका तर्जमा माजी बैद में भी हो सकता है जी। ना वो गिड़गिड़ाते थे, तो अब तर्जमा करते हैं जी वलक़द, और बेशक और और बेशक बेशक अख़ज़नाहुम, हमने उन्हें हमने हमने उन्हें उन्हें पकड़ लिया पकड़ा अल्लाह ने हमने पकड़ा उन्हें पकड़ा बिल अजाबी, अजाब के अजाब साथ। के अल्लाह साथ। एक अजाब के साथ। अब वो अजाब वही का बाद ने कहा कातसाली है, बाद ने कहा वो बदर है, और बाद ने कहा कुछ छोटा अजाब है। तो हमने उन्हें पकड़ा एक अजाब के साथ। फमस्तकानू, तो उन्होंने आजिज़ी नहीं दिखाई, उन्होंने आजिजी न आजिज़ी दिखाई आजिज़ी नहीं दिखाई हाँ उन्होंने आजिज़ी नहीं दिखाई ले रब्बिहिम, अपने रब अपने के रब लिए। के लिए। अपने रब के लिए, या अपने रब के सामने आजिज़ी नहीं दिखाई। वमा यतदर्रऊन, और ना वो गिड़गिड़ाते थे ना अपने रब के सामने, ना वो गिड़गिड़ाते थे। अपने रब के जी। गिड़गिड़ाते ये थे। दरमियान में मेरी आवाज दोबारा वापस आ जाती है जी। सलीम साहब के वो उससे आती है जी, वो जब ऑन करते हैं ना तो वो थोड़ी सेकंड के लिए। जी, तो जरा ऐसा कीजिएगा कि वो जरा माइक को उनसे मदद करके बंद कर दें। जी जी। तो जी यहाँ समझ आ गई जिसकी? जी 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 सर। अच्छा, ये तर्जमा करवाएं उनसे, किससे सरशार भाई से को कहते हैं जी। हाँ जी मैं करता हूँ जी। वलकद अखज़नाहुम बिल अज़ाब, तो बेशक जब हमने उनको अजाब में पकड़ लिया। फमस्तकानु ले रब्बिहिम, तो वो अपने रब के लिए आजी नहीं करते थे। वमा यतज़र्रऊन, और ना वमा यतदर्रऊन, और वमा ना वो यतज़र्रऊन, और ना वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते थे। चलो जी, पहले रब्बिहिम उधर लगेगा और इधर भी लगेगा, और ना वो गिड़गिड़ाते थे। तो मैं इसका दोबारा जरा तर्जमा कर देता हूँ कि बेशक हमने उन्हें अजाब के साथ पकड़ लिया तो उन्होंने अपने रब के लिए आजिज़ी नहीं दिखाई, और न वो उसके सामने गिड़गिड़ाते थे। तो लिहाजा पता ये चला कि वो जो तकलीफ बतौर रहमत होती है
اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. کیوں جی؟ جی تکلیف بطور رحمت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ میں اگر اس کو تکلیف دوں گا تو یہ غلط راستے سے ہٹ کے میری طرف آ جائے گا، گڑ گڑائے گا، مجھ سے ایک بار سوال کرے گا یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو چھوڑ کے تو وہ کس کی طرف آ جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو اللہ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی جی اتنا پیارا اللہ ہے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو بھائیو، عاجزی اور عاجزی تب ہے کہ جب اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا مطلب اپنے ذہن میں کر کے، وہ تو پہلے ہی بڑا ہے نا، بڑا سمجھ دیں گے، تو وہ ہے اپنا اللہ کو بڑا کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، جی سر. من تدرع، میں کہیں بھولنا وہ کر رہا، من تدرع للہ، ہاں جی، ہاں حدیث ہے جی، من تدرع للہ رفعہ اللہ. یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صغیر، وہ اپنے نفس کے اندر تو چھوٹا ہوتا ہے کہ میں بڑا چھوٹا ہو گیا ہوں تدرع کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وفی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی اعین الناس عظیم، اور وہ اللہ کے سامنے تو ہے ہی، لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں میں بھی بہت بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں جی؟ جی ہاں جی بے شک. یہ ہے عاجزی، اور یہ عاجزی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے کہنے پر. تو پھر دنیا کی نظروں میں بھی انسان بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بڑا اللہ ہی کی نظر میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی. جی صاحب اپنا دونوں آیات کا ترجمہ ایک ساتھی سے کروا لیں، وَلَوْ رَحِمْنَا سے لے کر يَتَضَرَّعُونَ تک. جی ہمارے ساتھ پھر مشتاق مغل صاحب ہیں، وہ کریں. جی مشتاق مغل بھائی آپ کریں. ولو رحمناہم، 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 اور اگر ہم ان پر رحم کرتے، وکشفنا ما بہم من در، اور ان سے ہم دور کر دیتے وہ چیز جس سے انہیں تکلیف ہے. فی للجو فی طغیانہم یعمہون، یقیناً وہ اصرار کرتے اپنی سرکشی میں اور یعمہون بھٹکتے رہتے. وہ بھٹکتے وَلَقَدْ رہتے ہیں. جی آخذناہم بِعَذَابِ، باللہ. اور بے شک ہم نے انہیں پکڑ لیا ایک عذاب کے کے ساتھ. ساتھ. فمستقانوا، تو انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی، لربہم، اپنے رب کے لیے، وما تضرعون، وما اور ما یتضرعون، یتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑاتے تھے. نہ وہ گڑ گڑاتے تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید. اب یہ ہے کہ پہلے چھوٹا عذاب تھا، اب بڑا عذاب آ گیا. اب وہ بڑا عذاب کیا ہے؟ موت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بعد انسان کی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ جی اذا ہم فیہ مبلسون، وقت کم ہے تو حتی کا ترجمہ کریں. یہاں 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 تک کہ تک یہاں کہ تک کہ اذا جب فتحنا. جب ہم جی نے اب یہ ہے جب ہم اذا، کھولیں اذا گے. ہے اور اس کے بعد ماضی ہے. جی جب جی ہم کھول فیصل دیں گے، کھول دیتے ہیں. کھول کھول دیتے دیں گے ہیں، ٹھیک ہے، کھول دیں گے بھی تو ٹھیک ہے. جی علیہم، ان پر ان ان پر پر
ان پر، یہاں تک کہ جب ان پر ہم کھول دیتے ہیں بابن دروازہ ایک دروازہ ٹھیک ہے، ذا کا مطلب ہوتا ہے والا، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا جی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر ایک سخت عذاب والا دروازہ کھول دیتے ہیں، اذا ہم فیہ مبلسون، پہلے پڑھ چکے ہیں جی، اذا کا مطلب کیا ہوگا؟ تب تو وہ، اس وقت تو ہم وہ، فیہ اس کے بارے میں، جی اس کے بارے میں یا اس میں، مبلسون نا امیدی رکھنے والے ہوتے ہیں، امیدی رکھنے والے، مایوسی رکھنے والے ہوتے ہیں جی، ابلیس اسی سے نکلا ہے۔ مبلسون کا ترجمہ نیا آ رہا ہے جی آپ کے لیے، ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم جی جی، ذرا جلدی کیجیے گا، وقت میں نے دنوانا ہے اس کو۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیتے ہیں، اذا ہم فیہ مبلسون، تب تو وہ اس کے بارے میں مایوس ہونے والے ہو جاتے ہیں، مایوس آنے والے ہو جاتے ہیں۔ آپ شروع سے آپ لے لیجئے اور ایک دفعہ پڑھ دیجئے، وقت آپ پرس ہوگا جی۔ ہم تسألہم خرجن، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا خراج یعنی تیرے رب کا معاوضہ بہت بہتر ہے، وہوا خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے، اور وہ رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو انہیں دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ اس راستے سے یقیناً ہٹنے والے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍ، اور اگر ہم ان سے دور کر دیں، اور اگر ہم ان پر رحم رحم کریں اور ان اور سے ہم جی، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ہم ان سے دور کر دیں وہ چیز جس سے وہ تکلیف میں ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو وہ اپنی سرکشی میں یقیناً اڑے رہیں گے، یَعْمَہُونَ، اور وہ بھٹکتے پھریں گے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب میں، فَمَا اسْتَقَامُوا، تو نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑاتے تھے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابن ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیتے ہیں، اذا ہم فیہ مبلسون، تب تو وہ اس کے بارے میں مایوس ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ جی جی، ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابن، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر دروازہ، سخت عذاب والا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اس میں کیا ہو گیا جی؟ اس میں مایوس مایوس ہونے والے ہو گئے۔ جی، مایوس ہونے والے ہو گئے، یہ ٹھیک ابلیس ہو اس گیا وہی جی؟ ہے نا، ابلیس بھی تو مایوس یہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالا سا کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ۔ آمین۔